میجیکل سٹوریز۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ دلی نام کے شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا، مہربان، عادل، غریب پرور، رعایا کے فائدے اور بھلائی کے لیے ہر وقت فکر مند۔ بادشاہ فیصلہ کرنے میں کبھی جلدی نہ کرتا، ہر بات، ہر کام میں مشورہ کرتا۔ اس کے وزیر بڑے دانا اور بادشاہ سلامت کے خیر خواہ اور وفادار تھے۔ ہوتا یوں ہے کہ ایک دن صبح سویرے بادشاہ سلامت اپنے خاص وزیروں اور مصاحبوں کے ساتھ صبح کی سیر کو نکلتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، فضا میں پنچھی اڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کا محل دریا کے کنارے پر صبح کے دھندلکے میں خواب سا اونگ رہا ہے۔ عوام بادشاہ کے احترام میں کچھ اس کے غضب کے ڈر سے ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں۔ بادشاہ مصاحبوں کے ساتھ ہنستا گپے لگاتا محل سے باہر نکل آتا ہے۔ آج کی صبح کتنی خوشگوار ہے۔ خوشگوار کیوں نہ ہوگی، وقت کا بادشاہ سلامت جو اس کو دیکھنے کے لیے بیدار ہوئے ہیں۔ ہوا کی بات کر رہا تھا۔ دریا کے پانیوں کو چھو چھو کر ہوا کتنی سکون بخش اور راحت افزا ہو گئی ہے۔ کیوں نہ ہوگی میرے آقا، شہنشاہ عالم کی قدم بوسی کرنے جو نکلی ہے، جو اس وقت آپ ان کی خوشی کے لیے سیر کو نکلے ہیں۔ یہ اس فضا اور گٹھاؤں کی خوش نصیبی ہے۔ رعایا کے لوگ دریا سے شہر کی طرف اور شہر سے دریا کی طرف آ جا رہے ہیں۔ کہیں کوئی کسان سبزیاں اٹھائے اور کوئی پھل اٹھائے، کوئی بیل گاڑی پر اناج لادے شہر کی طرف جا رہے تھے۔ مالی پھولوں کے گجرے لے کر مسافر جنہوں نے دور سفر کرنا تھا، وہ صبح دم اٹھ کر سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ بادشاہ سلامت وہ دیکھیں، کتنا عجیب ہے، یہ کون شخص ہے اور یہ بیل پر کیا لادا ہوا ہے؟ بادشاہ سلامت کا اقبال بلند رہے، یہ ایک غریب دھوبی ہے۔ یہ کدھر جا رہا ہے اور اس کا لباس کیسا ہے؟ بادشاہ سلامت یہ گھاٹ کی طرف جا رہا ہے۔ ہیں؟ گھاٹ کی طرف؟ جی میرے آقا، یہ گھاٹ پر کپڑے دھونے جا رہا ہے۔ مگر کپڑے تو اس نے پہنے نہیں، ایک لنگوٹ دھونے اتنی دور کیوں جائے گا؟ بادشاہ معظم، کپڑے اس کے بیل پر لدے ہیں۔ یہ بڑا سا گٹھڑ جو بیل کی پیٹھ پر دھرا ہے، اس میں لوگوں کے کپڑے رکھے ہیں، جنہیں یہ وہاں دریا پر دھوئے گا اور دھوپ میں پھیلا کر سکھائے گا، پھر اس طرح گٹھڑ باندھ کر واپس گھر لے کر چلا جائے گا۔ یہ گھنٹیوں کی آواز کیسی ہے؟ حضور، یہ اس کے بیل کی گھنٹیاں ہیں جو اس کے گلے میں بندھی ہوئی ہیں۔ وہ دیکھیے حضور، دھوبی کا کتا جو نہ گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ کا۔ بادشاہ سلامت اور زیادہ متوجہ ہو کر ادھر دیکھتا ہے۔ اتنے میں دھوبی اس مصاحب کی آواز سن کر وہ بھی ادھر دیکھتا ہے۔ بادشاہ کو دیکھ کر دھوبی گھبرا جاتا ہے۔ بادشاہ کا اقبال بلند ہو۔ نعرہ بلند کر کے اپنے بیل کو ڈنڈے مارتا بھگا لے جاتا ہے۔ مصاحب دھوبی کی ہڑبڑاہٹ اور گھبراہٹ کے عالم میں کی گئی حرکات دیکھ کر ہنسنے اور کہکہانے لگتے ہیں۔ بادشاہ اس کی طرف اور متوجہ ہو جاتا ہے۔ دھیان ادھر ہونے کی وجہ سے بادشاہ سلامت گر جاتے ہیں۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی ہوتی ہے، لوگ خوف زدہ ہیں۔ بادشاہ کو چوٹیں آئی ہیں، بہت معمولی چوٹیں رہی ہوں گی، لیکن یہ معمولی چوٹیں ایک صاحب تاج و تخت کے جسم پر آئی ہیں، سو معمولی نہیں رہیں۔ اس دن بادشاہ سلامت دربار بھی نہیں کرتے۔ ساری سلطنت، سارے لشکروں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے کہ بادشاہ سلامت گر گئے ہیں، شاہی تاج وہ جا گرا، بادشاہ زخمی ہو گئے، اور یہ کہ یہ سب کسی منحوس دھوبی کی غلطی سے ہوا ہے۔ اگلے روز لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بادشاہ دربار لگائیں گے۔ کبھی نہیں، بادشاہ زخمی ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتے۔ سنے ہیں دھوبی کو پکڑ لیا ہے، خدا معلوم کیا بنے گا بیچارے دھوبی کا۔ اتنے میں اعلان ہوتا ہے، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔
بادشاہ سلامت معمول کے مطابق دربار لگاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت اپنے تخت پر جلوہ فروز ہیں۔ مشیر اور وزیر اور دربار کے لوگ قطاریں بنا کر ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ پیشکار اٹھتا ہے، ادب بجا لاتا ہے اور اجازت مانگتا ہے۔ مقدمہ پیش کرنے کی اجازت دی جائے بادشاہ سلامت۔ اجازت ہے۔ دھوبی منوس کو پیش کیا جائے۔ کوتوال ایک کمزور سے ادھیڑ عمر کے آدمی کو لے کر آتے ہیں جو آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ اس آدمی کے جسم پر ایک لنگوٹ کے سوا کوئی لباس نہیں۔ مجرم حاضر ہے میرے آقا۔ اس کا جرم بیان کیا جائے۔ پیشکار ایک پرچے پر درج دھوبی کی فرد جرم پڑھ کر سنانا شروع کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ دھوبی بہت منحوس ہے۔ یہ جس کسی کو صبح ملتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا پیش آ جاتا ہے۔ مجرم کے حالات نہیں، اس کا جرم بیان کیا جائے۔ جو حکم میرے آقا۔ اور پھر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ حضور، کل صبح سویرے بوقت طلوع آفتاب جب بادشاہ سلامت اپنی معمول کی سیر دیکھنے کو نکلے تو یہ منحوس شخص جان بوجھ کر اور جانتے ہوئے کہ یہ بڑا منحوس ہے، حضور بادشاہ کے سامنے گزر گیا۔ جو اس کے منحوس ہونے کی وجہ بادشاہ سلامت کا اسے دیکھنا تھا کہ بادشاہ سلامت پھسل کر گر گئے۔ اس سے آگے نوکر کی زبان زیب نہیں دیتی، مگر اس منحوس کی وجہ سے شاہی تاج اور سلطنت کو بہت صدمہ پہنچا۔ عرض کی جاتی ہے اس بدبخت کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اس مقدمے کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، سلطنت کے قاضی صاحب کریں گے۔ قاضی صاحب کو بلایا جاتا ہے۔ جی حکم میرے آقا۔ قاضی صاحب مقدمے کی رودات توجہ سے سنتا ہے، پھر بولنا شروع کرتا ہے۔ حالات و واقعات نے دھوبی کو گناہگار ثابت کر دیا ہے۔ دھوبی نے اپنی نحوست کا حملہ کر کے بادشاہ سلامت کو اور سلطنت کو خطرے سے دوچار کیا۔ قاضی صاحب، اب اس مجرم کی سزا تجویز کی جائے۔ رحم میں بالکل بے قصور ہوں، مجھ کو معاف کیا جائے، مجھ پر رحم کیا جائے۔ میں منحوس نہیں ہوں، منحوس ہونے میں میرا کیا قصور ہے؟ دھوبی رونے لگتا ہے۔ خاموش۔ قاضی فیصلہ سنانا شروع کرتا ہے۔ اس شخص کا جرم بہت سنگین ہے، سزا بھی عبرتناک ہونی چاہیے۔ دھوبی منحوس کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ دھوبی پھر چلاتا ہے۔ رحم میرے آقا، رحم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان پر رحم کیجیے میرے مالک، رحم۔ قاضی اب بادشاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ سزا تجویز ہو گئی، بادشاہ اب سزا پر عمل درآمد کا فرمان جاری ہو۔ بادشاہ جو حیرت سے مقدمے کی کارروائی دیکھ اور سن رہا تھا پکارتا ہے، ٹھہر جاؤ۔ اور پھر وہاں بیٹھے لوگوں سے پوچھتا ہے، بتاؤ تم سب کا اس فیصلے کے بارے میں کیا رد عمل ہے؟ ہر طرف سے آوازیں آنے لگتی ہیں۔ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، اس کو جلدی پھانسی دو۔ انصاف کیا ہے قاضی صاحب نے۔ اس منحوس کو جتنی جلدی ہو سزا دی جائے۔ قاضی صاحب نے نہایت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے۔ بادشاہ ان لوگوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نوٹس کیا کہ اس کا عقل مند وزیر جو باقی سب سے بہت دانا تھا، جو ہر امر میں بادشاہ کو اچھا مشورہ دیا کرتا تھا، افسردہ اور خاموش کھڑا ہے۔ بادشاہ کی چھٹیس نے کہا، ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ بادشاہ اس وزیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ کیوں خاموش کھڑے ہیں وزیر صاحب؟ ہم نے کچھ پوچھا ہے۔ قاضی صاحب کے فیصلوں پر رائے زنی شاہی دربار کے آداب کے خلاف ہے، میں اس لیے خاموش ہوں۔ ہمیں آپ کے اس رویے سے خوشی ہوئی، مگر ہمارا حکم ہے آپ کے ذہن میں جو بھی ہے بلا جھجک کہہ ڈالیے۔ وزیر کچھ حوصلہ پکڑتا ہے مگر کچھ کہہ نہیں پاتا۔ ہمارا حکم ہے وزیر صاحب۔ پھر وزیر کہتا ہے، بہتر تھا کہ آپ مجھے خاموش ہی رہنے دیتے حضور، میری بات شاید اتنی پسندیدہ نہ ہو۔
ہم آپ کو حکم دیتے ہیں، جو سوچ رہے ہو وہی بیان کرو۔ بولنے سے پہلے مجھے اپنی جان کی امان چاہیے ہوگی۔ امان دی گئی۔ حضور، میں 2 لوگوں کی حالت پر غور کر رہا تھا۔ کن 2 لوگوں کی حالت پر؟ تفصیل بتائی جائے۔ ایسے 2 شخص جو بغیر ارادے اور پروگرام کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ پھر؟ ایک گرا اور اس کو چوٹیں آ گئیں، اور دوسرا؟ دوسرے کو پھانسی ہو گئی۔ بادشاہ سلامت، غور کیجئے، ان 2 میں بڑا منحوس کون ہے؟ کن 2 میں؟ ان 2 میں ایک وہ جسے دوسرے نے دیکھا اور دیکھتے ہی گرا اور چوٹیں کھائیں، اور دوسرا وہ جس نے پہلے کو دیکھا اور پکڑا گیا، پھر اسے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ بادشاہ سمجھدار تھا، وہ فوراً سمجھ گیا اور حکم دیا کہ دھوبی کو رہا کر دیا جائے، اور درباریوں کو بتایا منحوس وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آتا ہے اس کی اپنی کوئی وجہ رہتی ہوتی ہے۔ جیسے وہ خود گرے اور توجہ باہر کے تماشے کی طرف چلی گئی تھی، یوں بادشاہ نے دھوبی کو آزاد کر دیا اور دربار سے اسے قیمتی تحفے اور انعام دے کر رخصت کیا، اور وزیر کا درست مشورہ دینے پر عہدہ بڑھا دیا۔ بادشاہ نے قاضی کی سرزنش کی، اسے معزول کیا اور اس کی جگہ دوسرا قاضی مقرر کر دیا، اور کہا کہ لوگوں پر بادشاہ کا حق ہے کہ وہ اسے اچھا مشورہ دیں، خوشامد نہ کریں۔ بادشاہ کا فرض ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کرے۔ یوں سب خوش خوش اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔